الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عافیت میں، خیر میں، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں، اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کا رمضان الحمدللہ اب اینڈ کی گھڑیوں میں چل رہا ہے الحمدللہ، اور آپ کا اچھے سے گزر رہا ہوگا۔ بس جو باقی کے دن ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اپنی محبت عطا کر دے، قرب عطا کر دے، اور ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا کر دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ وردنا وردانا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص کیجیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ انشاءاللہ آج ہمارا 27 ڈے ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے میں اور آپ اس قرآن سے تعلق صرف رمضان میں نہیں بلکہ یہ ساری زندگی کا تعلق ہے۔ تو قرآن پر غور نہ کرنا دل کی سختی کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس پر غور و فکر نہیں کرتے تو ایک طرح سے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے نا، گائیڈنس ہے، آپ کا مینول ہے، آپ کو صراط مستقیم کا راستہ دکھاتی، لیکن اگر آپ سمجھیں نہ، غور و فکر ہی نہ کریں تو کیسے اس سے نصیحت لیں گے، کیونکہ یہ آپ کی زبان نہیں ہے۔ اور جب آپ اس کو سمجھیں گے، نصیحت لیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو قفل ہے، یہ جو اقفال ہیں، یہ ہٹیں گے۔ تو یہ اس یقین کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا ہے کہ مجھے اپنے اندر، جسے کہا جائے یہ جو دلوں کے اندر تالے پڑ جاتے ہیں نا، غور و فکر نہیں ہوتا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج کی دعا دیکھیں گے جسے کہا جائے وہ دعا کی بہت پیاری ہے۔ اللہم انی اسألوک عیشتا نقیا ومیتتا سویا ومردا غیر مخز ولا فادع۔ اے اللہ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے صاف ستھری زندگی کا، کتنی جامع ہے نا، اور عمدہ موت کا، ہاں یہ کتنی پیاری دعا ہے، اور لوٹنا ایسا جس میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ کتنی پاورفل دعا ہے نا، چھوٹی سی ہے، بریک کر کے یاد لگ کر لیجیے، عیشتا نقیہ میتتا سویہ ومردا غیر مخزن بلا فادع۔ انشاءاللہ اس کو یاد کیجئے اور اس کو سجدوں میں مانگے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ تشہد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اکثر لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں، اللہم آمین۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے خاص طور پر یہ عہد کرنا ہے کہ نماز میں رب سے ملاقات کا احساس کروں گی تاکہ میری نماز قائم ہو جائے، کیونکہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کو قائم نہیں کرتے
رہتے اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہماری نسل میں سے بھی ایسے افراد اٹھائیں جو نماز قائم کرنے والے ہوں، اس کا اہتمام کرنے والے ہوں، اس کو تمام شرائط واجبات ارکان کے ساتھ ادا کرنے والے۔ ورنہ آج بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں سے ان کا کتنا حصہ ہے؟ کسی کو 50% ملتا ہے، 10%، 20%، کسی کو تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اللہ کرے ہماری نسلیں نمازوں کو قائم کرنے والی بنے۔ پھر نماز کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، یہ بھی دعا آتی ہے، ربی عینی ولا تعن علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ وامکر لی ولا تمکر علیہ واہدنی ویسر ہدای الی منصرنی علی من بغى علیہ اللہم اجعلنی لکا شاکرا لکا ذاکرا لکا راہبا لکا مطواعا الیک مقبتا او منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی۔ اسی طرح شکارن بھی آتا ہے، زکارن بھی آتا ہے، یہ تھوڑا سا ورجن چین ہے۔ تو کیا ہے؟ اے میرے رب تو میری مدد کر اور میرے خلاف مدد نہ کرے، مجھے غالب کر اور کسی کو مجھ پر غالب نہ کر، مجھے تدبیر بتا اور برے دشمنوں کو میرے خلاف تدبیر نہ بتا، مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت آسان کر اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف میری مدد کر۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں نا؟ تو بس کتنی پاورفل دعا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اے رب مجھے اپنا شکر ادا کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا حکم ماننے والا، اپنے سامنے گڑ گڑانے والا اور اپنی طرف عاجزی سے رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو ڈال اور میری دعا قبول فرما اور میری دلیل ثابت رکھ اور میرے دل کو ہدایت سے نواز، اللہم آمین، اور میری زبان سیدھی کر اور میرے سینے سے کینہ نکال دے۔ کتنی پاورفل دعا ہے۔ ہم ایک اردو میں دعا مانگتے ہیں نا، ہم آدھی پونی کتنی ساری چیزوں کے اندر کتنی لمبی دعا ہوگی اور یہ کتنی جامع دعا کے اندر وہ ساری آپ کی، جیسے کہا جائے، جو آپ کے دلوں کی پکار ہے وہ اس دعا نے اپنے اندر سمیٹ لی۔ اخلاق پہ بات کریں گے، ایثار بھی دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اہل ایمان کی خاص یہ خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مینشن کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جو ایثار ہے نا، ہاں، یہ جو اخلاق، یہ اپنے اوپر کسی کو ترجیح دینا، یہ بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں، زیادہ تر ہم اپنی تعیشات، اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں اور جسے کہا جائے ان کی ضرورت کو پوری کر دیں جبکہ خود کتنے ضرورت مند ہو نا۔ تو اصل بات ہے یہ دل کی بخیلی ہوتی ہے، اسٹرنجنس ہوتی ہے جو انسان کو، جسے کہا جائے، خرچ کرنے نہیں دیتی۔ تو جو اس چیز سے بچا لیا گیا تو بس وہی فلاح پانے والا ہے۔ آگے دیکھیں انفاق میں کیا کریں گے، یاد رکھیے صدقہ رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا۔ جس وقت بندے صبح کرتے ہیں، صبح کر لیا آپ سب نے، اب کیا ہوگا؟ دو فرشتے اترتے ہیں، ایک تو یہ کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، ہاں آپ نے خرچ کیا اور ملے گا۔ دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخیل کو تباہ کر دے۔ تو جو اپنا مال روک کے رکھتا ہے نا، اپنی، جسے کہا جائے، لوگوں پر نہیں خرچ کرتا، مسکینوں غریبوں کو نہیں دیتا، تو اس کا مال بھی تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کو یاد کر کے انشاءاللہ آپ اس نیت سے انشاءاللہ خرچ کریں گے کہ مزید آپ کے مال میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ العظیم۔ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ قرآن حکیم پر غور و فکر کرنا ہے، سیکھنے کے لیے اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا آپ ارادہ کریں گے اور ابھی سے آپ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جوڑ لے جائیں۔ پھر ایک اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح کو دینا ہے، یعنی اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا ہے، اور اپنے اندر کی جو حرص ہے نا، اس سے خود کو بچانا کہ ساری دنیا اور جہان کی ساری بھلائی میں ہی سمیٹ لوں، میرے علاوہ کوئی ہمسا نہ ہو۔ تو یہ کیفیت سے نکلیے، بلکہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیے۔ اسی طرح اللہ
اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے فرشتوں کی بد دعا سے بچنا ہے کہ جو روکتا ہے مال تو پھر اس کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ آپ سے معافی چاہوں گی، اب وقت تو بڑھتا ہی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ کرتے بھی بہت تیزی کے ساتھ ہے، لیکن امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی جاتا ہوگا باذن اللہ۔ تو انشاءاللہ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں 7 صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دے۔ ہاں، سورہ الحدید کے علاوہ ساری صورتیں مکی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد اور ایمانیات سے متعلق مسائل ہی بیان ہوتے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے متعلق جو کفار کے اعتراضات تھے، ان کے جو اشکالات تھے، ان کا جواب دیا گیا۔ تو سورہ الذاریات کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر خاص کر آخرت کا موضوع، یعنی جو سورہ الذاریات ہے وہ آخرت کے ٹاپک پر مشتمل ہے، کہ آخرت کب واقعہ ہو کر رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ قسم ان ہواؤں کی جو اڑ کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ایک بڑے بوجھ بادل کو اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں، کہ بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، کس چیز کا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور بلا شبہ جزا یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے آخرت کے ذریعے سے آیت کے ذریعے بتا دیا کہ آخرت واقع ہو کے رہے گی۔ یہ جو تم اس میں شک کر رہے ہو نا کہ دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، کوئی فیصلے کا دن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے قسم، یہ جو لام ہے نا لصادق، یعنی انما توعدون لصادق اور ان الدین لواقع، ضرور واقع ہو کے رہے گی، ضرور بس ضرور آ کے رہے گی۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ایمان ہونا چاہیے کہ جب آخرت واقع ہوگی، ہمیں جی اٹھنا تو میں اور آپ اس دن کی تیاری کریں۔ اسی لیے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، قسم ہے آسمانوں کے جو راستوں والا ہے کہ بلا شبہ تم یقیناً اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکا گیا ہے۔ اٹکل لگانے والے ہاں مارے گئے، جو جس بلا وجہ میں جو خالی گیس کرتے رہتے ہیں، اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں، وہ جو خود بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہے۔ انداز دیکھیے کہ جزا کا دن کب ہے، یعنی ان کو کچھ جسے کہا جائے ایسا لگتا ہے کہ کتنی تیاری کرنے والے ہیں۔ نہیں، ایک طرح سے انکاری ہے، یعنی اس طرح سے کہ آنی نہیں ہے، یہ انداز ہے۔ جس دن وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، اپنے جلنے کا مزہ چکھو، یہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ ہاں ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، تم جلدی مانگتے تھے نا کہ جزا کا دن کب ہے، تو جب آگ پہ تپایا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس چیز کی جزا ہے نا، اور جلدی مانگتے تھے تو جلدی انشاءاللہ مل جائے گی۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کس چیز کے بارے میں، متقین کی نشانیاں، ہاں جو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر یہ ان نشانیوں سے فائدہ لے کر اپنی برائیوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے آگے سمینہ و طاعہ کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنتیوں کی نشانی بیان کی، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ بے شک متقی لوگ کہاں ہوں گے؟ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات کو بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے، اور رات کے آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ خوبی بتائی ہے کہ وہ رات کو کم سوتے تھے۔ ہاں، کیسے وہ نیکی کرنے والے تھے؟ رات کو بہت ہی کم سوتے تھے، مطلب ہے ساری رات سو کر غفلت اور عیش و عشرت میں وقت نہیں گزارتے تھے، بلکہ رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے گزارتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، آپ کھلا رہے رمضان کا مہینہ، ہاں صلہ رحمی کرو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہے ہوں گے، سلام
پھیلاؤ اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھو کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو جنت میں نہیں جانا چاہتے، جانا چاہتے ہو، یہ کام آپ کرتے بھی ہیں، لیکن آپ سوچیں، امیجنیشن میں لائیے، ان میں سے کتنے کام کو ہم شعور کے ساتھ کرتے ہیں، واقعی اللہ کی جنت کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ وہ رات کے آخری حصے میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، جب رات کا آخری حصہ 1/3 ڈھائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکار لگاتے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو میں اسے بخش دوں، کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ کیا ہمارے پاس توبہ کے لیے نہیں ہے کہ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں؟ ہاں، ہر وقت ہمیں بخشش کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت ہمارے اتنے مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہر دن اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ بہت آئی اوپننگ آئے تھے۔ اور پھر یہ کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے۔ وہ کون ہے محروم؟ جو ضرورت مند ہے، جو سوال سے اجتناب کرتے ہیں، تو مستحق ہونے کے باوجود لوگ انہیں جسے کہا جائے نہیں دیتے، یاد رکھیے۔ یا پھر یہ وہ شخص ہو سکتا ہے جس کا سب کچھ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، کوئی آفت آ گئی، ہاں آسمانی آفت آ گئی اور سب کچھ تباہ ہو گیا، یہ سارے وہ لوگ ہیں محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ایسی صفت بتا رہے ہیں کہ یہ ہے متقین، یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اسی لیے اب آگے بتایا جا رہا ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنیے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ کیا تیرے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ جب اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ کتنا پیارا ہے نا، جب آپ کسی کو سلام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو اپنی ہر طرح کی برائی یا عیب یا ہر طرح کے شر سے دوسرے کو سلامتی دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو سلام کیا۔ کچھ اجنبی لوگ ہیں، بس چپکے سے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں کی طرف گیا، بس بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا۔ کتنی مہمان نواز تھے نا ابراہیم علیہ السلام۔ کے ساتھ آتا ہے کہ وہ کبھی بھی اکیلے نہیں کھانا کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو اپنے کھانے کے ساتھ انوالو کرتے تھے۔ تو کیا ہوا جب دیکھا کہ مہمان آئے تو انسانی فطرت ہے کہ مہمانوں کی خدمت یا مہمانوں کو جسے کہا جائے ان کو ٹیک کیئر کرنا، یہ اسلام کی شعار میں سے نا، جو اللہ و یوم آخرت پر ایمان رکھتا اس کو چاہیے مہمان کی عزت کرے۔ تو وہ بھی جسے کہا جائے لے کر آئے نا، پھر اسے ان کے قریب کیا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تھوڑا سا ان کو تعجب سا ہوا نا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، مطلب تھوڑی سی بے چینی سی ہوئی، ہاں کہ تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ امیجنیشن میں لائیے، کھانا پیش کیا جا رہا، کوئی کھا نہیں رہا تو کتنا عجیب سا رہتا ہے نا۔ انہوں نے کہا مت ڈر، کہ انہوں نے کہا فرشتوں نے کہا، اور انہوں نے اسے ایک بہت علم والی لڑکی کی خوشخبری دی۔ تو اس کی بیوی چیختے ہوئے آگے بڑھی، پس اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور اس نے کہا بوڑھی بانجھ، ہاں یعنی وقالت عجوز عقیم، اس نے کہا بوڑھی بانجھ، یعنی انہوں نے کہا کہ تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا، یقیناً وہی کمال حکمت والا ہے، بے حد علم والا ہے۔ اللہ کے فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں، ہاں اللہ نے کہہ دیا یہ نافذ ہوگا تو نافذ ہوگا۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ کیا کریں، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہوگی وہ ہو کر رہے گی، میں اور آپ اس پر ایمان لائیں۔ ہاں، اور آپ دیکھیے کیسے وہ ایک دم ان کے لیے مطلب جیسے کہتے ہیں نا کسی چیز پہ یقین نہ کرنا، تو اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بعض اوقات ایسے سورس سے آپ کو رزق دیتا، آپ کو اندازہ تک نہیں ہوتا یہ کیا ہو رہا آپ کی زندگی میں۔ مریم علیہ السلام کے پاس دیکھیے بن موسم کے پھل دی، اللہ کی عطا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان جسے کہا جائے ان یوزول حالات کے اندر وہ چیز ان کو عطا کی نا، تو ایک نارمل ریئیکشن تھا جسے کہا جائے سارہ علیہ السلام کا۔ لیکن دیکھیے اللہ اپنے وعدوں میں جو ہے وہ جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اب بتائیں، جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ آنے والے فرشتے، تو انہوں نے ان سے پوچھا تم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے؟ انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہا تو اے بھیجنے والے قاصد ہوں تمہارا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم کچھ گناہ گار
ہر لوگوں کی طرف بھیجے گئے۔ فرشتے کب آتے ہیں؟ یا تو قوم کی تباہی کے لیے یا ہم سب کی جان لینے کے لیے، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر کنکر پھینکیں جن پر تیرے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگے ہوئے ہیں۔ سو ہم نے اس بستی میں ایمان والوں میں سے جو بھی تھا نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا۔ اب وہ کون تھے؟ لوط علیہ السلام، ان کی دونوں بیٹیاں، اور کچھ کہتے ہیں کہ 13 کے قریب لوگ تھے۔ اور ہم نے ان میں سے ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی نشانیاں نا! اس کے باوجود ہم جیسے کہا جائے مسلسل قوموں کے واقعات دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجمل طور پر فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کے آخرت سے متعلق نظریات کا تذکرہ کیا، اور ان تمام تذکرے کے بعد ان پر جو آنے والے عذاب ہے اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سائنسی انکشاف رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان ہم نے اسے قوت کے ساتھ بنایا، اور بلا شبہ ہم یقیناً وسعت والے ہیں۔ آج سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اگر کوئی شخص کائنات کے بارے میں پہنچنا چاہے تو یہ ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک موجودہ کنارے پر وہ پہنچے گا تب تک وہ کنارہ لاکھوں کلومیٹر تک آگے جا چکا ہوگا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قوت کے ساتھ بنایا، تو پھر انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اسی لیے بتایا اپنی تخلیق کو دیکھو کس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بنایا تھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، محض دنیا کا معنی نہیں ہے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہاں، میری عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو محبوب اور مطلوب مانیں، تمام جن اور انس صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کا مطلب ہے اطاعت بھی اسی کی کریں۔ یہ نہیں کہ عبادت کا مطلب ہے کہ آپ منہ سے تو کہیں لا الہ الا اللہ لیکن اطاعت میں وہ عنصر، وہ ایلیمنٹ شامل نہ ہو۔ تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے اطاعت مانگی عبادت کے ساتھ، اور آخرت میں ان تمام چیزوں کی باس پرس ہوگی، اور وہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے آپ کو ارادے کی، اختیار کی آزادی دی ہے نا، یہ آزادی اسی لیے دی کہ میں اور آپ خوشی سے اللہ کی عبادت کرتے یا نہیں، اور اسی کا میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اسی لیے آگے بتایا عام طور پر لوگ جو ہے رزق کی تلاش میں عبادت میں غفلت برتتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آج رزق کی وجہ سے لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں، ہاں بڑی بڑی میٹنگز چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اویئر کیا ہے، متنبہ کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، نہ میں نے ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تھوڑی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی رزق مانگ رہے ہیں جو آپ کما کے لا رہے ہیں، اور نہ یہ چاہتے کہ آپ اللہ کو کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ یہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کا مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو کھلایا جائے، جیسے دوسرے جو معبود ہوتے ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں، ان کے آقاؤں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ رزق کے سارے خزانے جیسے کہا جائے ان کو مل جائیں، جو کمائیں ان کو دیں، ان پر نچھاور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لیے نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ تو ذو القوہ، یعنی اتنا زیادہ رزق دینے والا ہے، طاقتور ہے، نہایت مضبوط ہے۔ ہاں، تو اگر میں اور آپ الحمدللہ چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کریں تو اس کا فائدہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو کئی گنا اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رزق کی وجہ سے ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی عبادات میں غفلت برتتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جسے کہا جائے رحمت کے دروازے کو بند کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی الرازق ہے، یقین رکھنا چاہیے جس طرح موت انسان کو پا لیتی ہے، جتنا رزق اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا آپ کو مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے۔ اللہم انا نسألوک، اللہم انی نسألوک، دعا تھی نا، علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آگے دیکھیے سورہ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا بھی جو ٹاپک ہے وہ آخرت ہے۔ اس میں آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق اور آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ فرمائے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ مسلسل قیامت کو جھٹلا رہے نا، اور کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسے برپا ہونے سے روک دے۔
कोई नहीं कर सकता ऐसा, इसीलिए फरमाया बिस्मिल्लाह वत्तूर व किताब मस्तूर फी रक़्क़िम मंशूर फिल बैतिल मअमूर वस्सक़्फ़ि मरफ़ूअ वल बहरि मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। कसम है तूर की और एक किताब की जो लिखी हुई है ऐसे वर्क पर जो खुला हुआ है, और आबाद घर की और ऊंची उठाई भी छत की और लबालब भरे हुए समंदर की, क्या कि यकीनन तेरे रब का अज़ाब ज़रूर वाक़ई होने वाला है, और क्या होगा, और उसे कोई हटाने वाला नहीं है। अल्लाह का जो वादा है वो होकर रहेगा। हाँ? आप देखिए तूर की कसम खा गए, ये तूर का कौन सा पहाड़ है आपको पता है ना, ये वही पहाड़ है हाँ जिस पर अल्लाह अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम किनार हुए थे तूरी सीना में। हाँ, इसी की शर्फ की बिना पर अल्लाह ने इसकी कसम खाई है, और खासकर मस्तूर क्या लिखी हुई किताब लौह महफूज। हाँ, सब कुछ फरिश्ते मेरा और आपका नाम माल लिख रहे हैं। हाँ, और बात ये कि जो ये खास कर जो यहाँ बात हो रही है ना वल बैतिल मामूर, ये कौन सा है, ये सातवीं आसमान पर वो इबादत है, इबादत की जगह है जिसमें फरिश्ते मुसलसल अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और ये इबादत जो है, ये जो जगह है इबादत की, फरिश्तों से इस तरह भरी होती है कि रोजाना इसमें 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए आते हैं, जिनकी फिर दोबारा क़यामत तक बारी नहीं आती। और सेम एक बैतुल मामूर क्या है, नीचे काबा जो इबादत के लिए है, इंसानों से हर वक्त भरा रहता है, और मामूर होता ही आबाद के मानों में, यानी भरी हुई जगह के लिए आता है। आज अल्लाह करे हमारे दिल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की उल्फत मोहब्बत से भर जाएं जिस तरह ये घर भरे में अल्लाह की इबादत से। इसीलिए बताया यौम आखिरत को जुटलाने वालों का अंजाम फ़वैलु यौम इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन अल्लज़ीना हुम फ़ी ग़ौदिन यलअबून। तो उस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी हलाकत है, जो यौम जज़ा को जुटलाएंगे, वो जो फजूल बहस में खेल रहे हैं, जिस दिन उन्हें जहन्नम की आग की तरफ धकेला जाएगा, सख्त धकेला जाना, यही है वो आग जिसे तुम झुटलाते थे, तो क्या ये जादू है, अब सवाल इनसे किया जाएगा। इतना प्यारा अंदाज है कुरान मजीद का कि सवाल के जरिए से पूछा जाता है, अब तुम सोचो गौर करो कि क्या ये जादू है या तुम नहीं देख रहे, इसमें दाखिल हो जाओ, फिर सब्र करो या ना सब्र करो, तुम पर बराबर है। क्या होगा, इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुम्हें सिर्फ उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। कहते हैं ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो ये तुम्हें उसी चीज का बदला दिया जा रहा है, जो तुम करते थे। आज इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, इन अहसन तुम li अनफुसिकुम, तो अच्छा होगा आपके नफ्सों के लिए, और अगर बुरा करेंगे फख्तु फलाहा, तो उसका बवाल भी हम पर खुद आएगा। तो बात ये कि आग देखने के बाद अगर कोई सब्र करता ही नहीं करता, बराबर है, क्या फर्क पड़ता है, अब तो जाना ही आग के अंदर है। तो अल्लाह ताला हम सबको आग के अजाब से बचाए। आगे बताया आखिरत को मानने का मतलब महज जबान से इसका इकरार करना नहीं है, बल्कि वहाँ के हिसाब की तैयारी करना है। और जो आखिरत की तैयारी करता है तो फिर उसका रिजल्ट भी कैसा होता है, अच्छा होता है ना। और जो आखिरत की तैयारी नहीं करता फिर उसका अंजाम भी बुरा होता है। इसीलिए आगे बताया कि मुत्तकीन है जो आखिरत की तैयारी करते हैं, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नईम फाकिहीन बिमा आताहुम रब्बुहुम ववक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। बेशक मुत्तकी लोग बागों और बड़ी नेमत में होंगे, अल्लाहुम्मा जल्ला मिनहुम, लुत्फ उठाने वाले उससे जो उनके रब ने उन्हें दिया। क्या कुछ मिलेगा ना, क्या कुछ रब देगा। और उनके रब ने उन्हें भड़कती हुई आग के अजाब से बचा लिया। कौन बचाता है, अल्लाह ही बचाता है ना, कि अल्लाह ताला उनको बचा लेंगे भड़कती हुई आग के अजाब से। और यही तो कामयाबी है जिसको आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अब क्या कहा जाएगा, दुनिया में तो तुमने बहुत तकलीफें उठाई, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना, बल्कि करना क्या, कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, और खाओ और पियो खूब मजे से उसके बदले जो तुम किया करते थे। ऐसे तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे जो कतारों में बिछाए हुए हैं, और हमने उनका निकाह सफेद जिस्म सियाह आंखों वाली औरतों से कर दिया जो बड़ी बड़ी आंखों वाली हैं। अल्लाह अकबर, जन्नत के घर, लिबास, खाने, सवारियां, हसीन और जमील बीवियां, हो रहे दीगर नेमतें, वो सब देखकर खुश होंगे। क्यों, क्योंकि ये नेमतें
دنیا کی نعمت سے کس قدر ڈفرینٹ ہوں گی نا. دنیا میں تو کوئی نعمت آتی ہے، ہاں وہ آتی ہے، تھوڑے دن کے بعد سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے کہ دوسری پریشانی آپ کے سر پر ہو رہی ہے. تو جنت کی جو نعمت ہے نا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا قطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کو نہیں سنا، اور نہ کسی جسے کہا جائے کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا. ایسی نعمتیں ہیں. اس لیے کہا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں پھل اور گوشت زیادہ دیں گے اور اس میں سے جو وہ چاہیں گے، اور وہ اس میں ایک دوسرے سے شراب کا پیالہ چھینے چھپٹیں گے، جس میں نہ بیہودہ گوئی ہوگی نہ گناہ میں ڈالنا، اور ان پر چکر لگاتے رہیں گے انہی کے لڑکے جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں، اور ان کے باز باز پر متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے. یہ ہے جنت کہ انسان ڈر کے زندگی گزارے. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم ڈر کے محتاج زندگی گزارتے تھے. ہم ہر وقت جسے کہا جائے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے، ہر وقت بات بات پہ غصہ نہیں کرتے تھے، ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، گھر والوں میں ایسی زندگی گزارتے تھے. تو کیا ہوا؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا. بے شک ہم اس سے پہلے بھی اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہی تو بہت احسان کرنے والا، نہایت جسے کہا جائے رحم کرنے والا ہے. تو وہی بات ہے کہ انسان جو جتنی محنت کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے جسے کہا جائے احسان کریں گے، اور اس دن کے عذاب ایسی زہریلی لو کے عذاب سے اس کو بچا لیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اہل ایمان کی اولاد، ہاں کیا کل کیا ہوگا اگر اہل ایمان کی اولاد جنت میں گئی تو اللہ تعالیٰ کل ان کو ساتھ ملا لیں گے. آپ دیکھیے جنت نعمتوں اور خوشیوں کا گھر ہے، ہاں. اور آپ دیکھیے خوشیاں عموماً بانٹی جاتی ہیں، اجتماعی ہوتی ہیں، مل کر سیلیبریٹ کی جاتی ہیں نا. اکیلے آپ کتنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں گے؟ تو خوشی انسان ہمیشہ اپنوں کے ساتھ مل کر گزارتا ہے. ہاں ابھی عید آ رہی ہے، آپ کیسے کریں گے؟ آپس میں ملتے جلتے ہیں تو اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں نا. تو ہر شخص اپنی محنت اور اعمال کی بدولت جنت میں جائے گا، اور اسی حساب سے ہر شخص کو جنت کا درجہ میسر آئے گا. یعنی آپ نے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، ٹھیک ہے ہم سب اللہ کی رحمت سے جائیں گے، لیکن آپ کی کوشش، آپ کی محنت یہ ڈٹرمن کرے گی کہ آپ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، آپ جنت کے حقدار ہیں کہ نہیں. اور پھر اسی حساب سے ہر ایک کے درجے ہوں گے جنت میں. لیکن اگر باپ کسی جگہ پر، ماں کسی جگہ پر، ہسبینڈ کسی جگہ پر، بچے کسی جگہ پر، بیوی کسی دوسری جگہ پر، ایسی صورت میں یقیناً خوشی مکمل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کی بیوی بچوں کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دیں گے. اور اس جمع کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اولاد اعمال میں ہی اپنے والدین سے پیچھے ہوتی ہے یا ان سے آگے نکل جاتی ہے، تو ہر حالت میں اولاد کو والدین کے درجے پہ نہیں لایا جائے گا، بلکہ دونوں میں سے جو بلند درجوں میں ہوگا. اگر والدین ٹاپ پر ہیں تو بچوں کو ٹاپ کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اگر بچے ٹاپ درجے پر چلے گئے، والدین نیچے تھے، تو والدین کو بچوں کے ساتھ ٹاپ درجے پہ ڈال دیا جائے گا، دوسرے کو اس بلند درجہ یعنی بلند تر درجے میں بھیج دیا جائے گا جو ٹاپ پر ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهین. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، اور ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. اللہ دنیا میں بھی ہماری اولادوں کو ہمارے دین کے ساتھ ملا دے، ہاں ہماری کلاسوں کے ساتھ ملا دے، جو یہ قرآن و سنت کے ساتھ ملا دے، اور کل ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو کل جنت میں ملا دے، اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے. اور ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی ہے، ہر انسان اس چیز کے عوض گروی ہے جو اس نے کمایا. اللہ تعالیٰ کیسے جسے کہا جائے ملا دیں گے. تو جن کے پیرنٹس اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ عمل اور کردار کی بہترین مثال تھے، اعلیٰ درجوں پر جنت کے تھے، تو کل اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کو بھی ان کے درجے پہ ڈال دے گا، ان کے باپوں سے ملا دے گا. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کا احسان کرنا اپنے بندوں پر. یہ نہیں کرے گا کہ جسے کہا جائے کہ جو کم درجے کے ساتھ ہے تو ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے. اصل بات ہے ایمان، سب سے بڑی چیز ہے ایمان.
کہ اللہ ہماری نسلوں کا ایمان سلامت ہو جائے۔ ایمان سلامت ہو گیا، آگے درجے انشاءاللہ آگے پیچھے ہوئے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو اس کا جنت میں ملا دیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اولاد کی، جب انسان مر جاتا ہے، اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اولاد کی دعا استغفار سے ماں باپ کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں تو اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری اولاد کے لیے، تیری مغفرت کے کرنے کی وجہ سے۔ تو دیکھیے کیسے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ ہماری اولادیں بھی ایسی ہوں کہ اگر ہم چلے جائیں تو ہمارے لیے بہترین انداز سے صدقہ جاریہ بنے، اور الحمدللہ ہمارے لیے خوب مغفرت کی دعائیں کریں، نیک اولاد ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ نے منکرین آخرت کا، جو آخرت کا انکار کرتے تھے، ان سے چند ایک سوال کیے ہیں۔ اتنا پیارے سوال ہے یہ قرآن کا انداز ہے ٹیچ کرنے کا، کہ ان سوالوں کے ذریعے سے طرح دیکھو تو صحیح کہ کائنات کو تم جو انکار کر رہے ہو کل آخرت کا، یہ کائنات تو بول بول کر اپنے خالق کی گواہی دے رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی ایسے سوالوں پر غور کرنا چاہیے اور خود سے جواب دینا چاہیے، اور وہ کیا؟ ام تعمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، یا انہیں ان کی عقلی اس بات کا حکم دیتی ہیں، یا وہ حد سے گزرنے والے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود سے کر لیا، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، بس وہ اس جیسی ایک ہی بات بنا کر لے آئے ہیں۔ اگر کیا ان کانوا صادقین، اگر سچے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا بلکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ کیسے آخرت کو جسے کہا جائے جھٹلاتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سوال کر رہے ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کہا جا رہا ہے یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا وہی حکم چلانے والے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں، تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، یا ان کے پاس تو بیٹیاں ہیں اور تمہاری لیے بیٹے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا تو ان سے کوئی اجرت مانگتا ہے بس وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے۔ اور پھر آخر میں کہا جا رہا ہے ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے بس وہ لکھتے ہیں، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں، وہی اس مکر کے فریب میں پھنس جانے والے ہیں۔ اسی لیے آخر میں کہا جن جن کو تم معبود بناتے ہو، آخر میں سنو، ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون، یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ آپ سب کہیے نہیں، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اتنے سوال کے بعد بھی اگر ہماری زندگی سے شرک نہ جائے اور ہم نفس کی پوجا کرتے رہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر تو توحید نہیں ہے، یہ تو وہی مشرکین مکہ کا حال ہے۔ اسی لیے اب آگے ایک اور سورہ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، کبھی مجنون، اور معلوم نہیں کیا کیا نام رکھتے تھے اور لقب دیتے تھے۔ یہ الفاظ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا یا کوئی ان کو شک تھا، اصل بات یہ تھی وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے انکار کے لیے دلائل گھڑ رہے تھے اور دل کو تسلی دیتے تھے، ہاں کہ چلو ہم اس طرح سے اللہ کے نبی کو کہیں گے۔ ان کو پتا تھا، یہ چپ چپ کے سنتے تھے کلام اللہ کے، اللہ تعالیٰ کا، لیکن کیا تھا نا، وہ اپنی جسے کہا جائے انکار کے لیے ان کو کچھ دلیل تو چاہیے، دل کو تسلی تو دینا ہے، دل کو جسے کہا جائے انہوں نے اس طرح سے جسے کہا جائے پولیوٹ کر لیا نا کہ اب اپنے آپ کو تو بڑا دکھانا ہے، تو لہٰذا تسلی دینے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جسے کہا جائے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت ہی نازل کر رہی کہ تم اللہ کے نبی کو شاعر، مجنون، پاگل، دیوانہ کیا کیا لقب دیتے ہو، سنو تو صحیح۔ یہ اللہ کے نبی نے خود سے نہیں کلام گڑھا، کیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قسم ہے ستارے کے جب وہ گرے کہ تمہارا ساتھی یعنی رسول نہ راہ بھولائے، نہ غلط راستے پر چلائے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی
ہے اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا جو بڑی طاقت والا، سب وہ بلند ہوا۔ کیسے بتا دیا کیا نا کہ کون بتا رہا ہے اس کو؟ اللہ تعالی یعنی بتا دیا کیا کہ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، ہاں، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ جو وحی کی جاتی ہے اس کے مطابق ہی بات کی جاتی ہے۔ تو اصل بات ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کو پاگل، دیوانہ، مجنون کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتا دیا کہ اللہ کے نبی جو بات کہتے تھے وہی کی روشنی میں، ایون آپ سوچئے جب آپ خوشی کے موقع پر بھی ہوتے تھے تو کوئی بات بھی جسے کہا جائے ایسی نہیں ہوتی کہ جو وہی کے خلاف ہو، مراد ہے کہ حق کے خلاف ہو۔ ہم اکثر خوشی کے موقع سے آپ ہی سے باہر ہو جاتے تھے نا، اور نہ غضب کے موقع پر آپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ آپ جسے کہا جائے غصے میں خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کہتے کہ جسے کہا جائے جو حق کے، اللہ کی ناراضگی کا ہمارا حال ہوتا ہے نا، ہم غضب کے موقع پر بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، یعنی دوسرے پر اتنی زیادتی کر جاتے ہیں کہ جتنا اس کا حق نہیں تھا اس پہ زیادتی کرنے کا۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ کے نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو بولتے ہیں وہی کی روشنی میں بولتے ہیں۔ اسی لیے دیویوں کی بات کی، کیا دیویوں کی حقیقت بھی جانو؟ جب اللہ کے نبی کی پتہ چل گیا تو چلو اب دیویوں کے بارے میں بھی تو دیکھو۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، کیا کہا؟ الکم الذکر ولاہ الانثی، پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو اس وقت ناانصافی کی تقسیم ہے، یہ بہت چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے لگ رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ اکثر گمان کی وجہ سے، جو کہ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، انسان اسی طرح حق سے دور ہو جاتا۔ تو یہ بھی صرف گمان کے پیچھے اور ان چیزوں کے پیچھے چلا جو ان کے دل چاہتے تھے، کیونکہ خواہش پرستی تھی نا، یعنی ماننا ہی نہیں تھا، دلوں میں اس قدر جسے کہا جائے کفر اور اللہ کی نافرمانی بھری بھی تھی، ان دیوتاؤں کی جسے کہا جائے اتنی محبت بھری بھی تھی کہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ یا اصل بات ہے کیا، یہاں پہ جب ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والاولی، یا انسان کے لیے وہ میسر ہے جو وہ آرزو کرے، سو اللہ ہی کے لیے پچھلا اور پہلا جہان ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ آرزو کریں اور اس کے مطابق زندگی ہو، نہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ اب بات ہے کہ جس نے کرنا ہے وہ کرے گا، جس نے نہیں کرنا تو وہی بات ہے، پھر اس کا انجام بتا دیا۔ اب آگے کبیرہ گناہ کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، اور وہ لوگ جو بڑے گناہ اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے دو درجے بتائے، ایک ہے صغیرہ اور دوسرا کبیرہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جس سے سختی سے منع کیا گیا اور کرنے والے کو دنیا یا آخرت میں سزا کی وعید سنائی گئی ہے، حد لگائی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ گناہ باقاعدہ معافی مانگنے کے سوا معاف نہیں ہوتا۔ امام زاہبی رحمہ اللہ نے کہ کتاب لکھی ہے کبیرہ گناہ پر، جس میں انہوں نے 70 گناہوں کو کبیرہ قرار دیا ہے۔ پھر ان کبیرہ گناہوں میں سے بھی کچھ ہے اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ میں سے بھی ٹاپ آف دا ٹاپ کبیرہ، اور وہ 7 ہیں۔ اور اس کے بارے میں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اب اس کے بارے میں بتایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، پھر اس جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ کتنا عام ہے جادو؟ اکبر الکبائر میں سے، یعنی کبائر میں بھی سب سے ٹاپ آف دا گناہ کتنے عام ہیں، مگر حق کے ساتھ سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے دن بھاگ جانا، اور بھولی بھالی مومنات عورتوں پر بہتان لگانا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہ سے پرہیز کرو گے، اپنے آپ کو روکو گے، تو صغیرہ گناہ میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کبیرہ گناہ سے کوشش کر کے اللہ سے مدد مانگ کے بچنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے دنیا کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ جتنی محنت کی ہے
اس کا پھل اور اس کی مزدوری اسی مزدور کو ملتی ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ محنت آپ کریں اور مزدوری کوئی اور لے جائے، ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ آپ نے کہیں جا کے کوئی کام کیا اور جسے قدر اس کی جو سیلری ہے وہ کسی اور کو دی جا رہی، دنیا میں بھی یہ نہیں ہوتا۔ ہاں، دنیا کا بھی اصول ہے کہ جس نے محنت کیا اس کا پھل، اس کی مزدوری اسی کو ملتی ہے جس نے محنت کی ہوتی ہے۔ یہی اصول اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ جو شخص اچھا یا برا عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ محنت کوئی اور کرے بدلہ کوئی اور کھا جائے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، یا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، جس نے عہد پورا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور کیا، اور اصل بات انسان کے لیے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ آپ کی کوشش دیکھی جائے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ یقیناً کہ اس کی کوشش جلدی اسے دکھائی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ صحیفہ ابراہیم میں، تورات، انجیل، ہر ایک میں ہے۔ اور یہ تمام جتنی بھی ادیان میں، اس میں یہ ایک جسے کہا جائے بیسک پرنسپل ہے، ایک متفق جسے کہا جائے اصول ہے کہ جس نے محنت کی ہے، جس نے کوشش کیا، اس کا پھل اسی کو ملے گا۔ ہاں، اور جس نے کوئی محنت ہی نہیں کی، ہاں، آج کل دیکھیں بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، جبکہ حدیث کہیں نہیں آتی ہے۔ اور ہم وہ سارے کام جو کرنے کا کام ہے نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں فائدے دیتی ہیں، اس کا نام ہے عمل، یعنی اس کے کام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب صرف 3 چیزیں مرنے کے بعد اسے فائدہ دیں گی، یا تو اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا ہوا ہے، ایک مسجد بنا دی، تعلیمی ادارے بنا دیے، ہاسپٹلس بنا دی، یا اس نے جسے کہا جائے کوئی ایسی نیکی چھوڑ دی، یعنی ایسا علم چھوڑ دیا کہ اس کے جانے کے بعد جتنے لوگ اس علم کو آگے دیں گے اور کہاں تک علم جائے گا اس کے لیے صدقہ جائے۔ تیسرا نیک اولاد، نیک اولاد جو بھی کرے گی انشاءاللہ اس کے لیے فائدہ مراد ہے کہ جو نیکی کرے گی، کیونکہ وہ اپنی والدین کا اصل ہے تو اس کو اس میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ اب باقی لوگ کیا کر رہے ہیں ان مرنے والے کے بعد، جس دن مرتے ہیں اس کے نیکسٹ ڈے اسی دن کیا لے کے بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو یہاں تو بتایا ہی نہیں جا رہا، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ محنت جس نے کی اب جسے کہا جائے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کسی اور کو دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، نہیں ہے یہ۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اور مرنے کے بعد صرف یہ 3 چیزیں فائدے دیں گی۔ باقی اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم خود سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم محنت کوئی کر رہا ہے، مزدوری کسی کو جاری، ہاں اولاد اگر کچھ کر رہی ہے، کچھ پڑھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، صدقہ جاریہ کے کام کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے فائدہ دے گا۔ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم ایک جو مومن کسی دوسرے مومن کے جانے کے بعد کر سکتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ دعا ہر حال میں ہر ایک کے لیے فائدہ دیتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے ہی نہیں ہے، وجہ کیا ہے پتہ نہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ نیکسٹ سورت پہ چلیں گے، سورہ القمر۔ آپ دیکھیں یہ جو معجزہ ہے شق القمر کا، اس کے بارے میں اس میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا سأل اہل مکہ ان یریہم آیۃ فاراہم انشقاق القمر، کیا اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹ جانا دکھایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے مکہ میں چاند پھٹ گیا، یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو گیا، ہاں، ہیرا پہاڑ کے ساتھ۔ تو مکہ والے کفار پر قریش کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی مانگا تھا خود ہی لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، ہاں یہ جادو ہے جو ابن ابی کبشہ نے تم پر کیا ہے۔ چونکہ جادو ایک دائرے کے اندر اندر ہوتا ہے نا، اس لیے جو لوگ سفر میں ہیں ان کا انتظار کرو، اگر انہوں نے وہ دیکھا جو تم نے دیکھا تو وہ واقعی سچ ہے، اور اگر انہوں نے وہ نہیں دیکھا جو تم نے دیکھا تو یہ جادو ہے جو اس نے تم پر کر دیا۔ جب سفر سے آنے والے لوگوں سے پوچھا گیا جو ہر جانب سے آ رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی اسے دیکھا کہ چاند پھٹ گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہاں دیکھیں نا، دکھا دیا، موسیٰ مانگا تھا کر کے دکھایا، لیکن کیا ہے نا جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے تو وہ یعرض پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے
جو گزر جانے والا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، یہ جھٹلانا، اور وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌ، اور کیا انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے۔ یہ دین آپ کی عادتوں کو سدھارنے آیا ہے، آپ کو اللہ کا بندہ بنانے والا آیا ہے۔ انسان اپنی خواہشات نہیں چھوڑنا چاہتا نا، انسان اپنی اپنی جسے کہا جائے مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ مرضی کی زندگی یہاں نہیں ہے۔ ہاں، آج آپ اللہ کے بتائے ہوئے زندگی گزاریں گے، کل آپ کو اپنی خواہشات کی زندگی ملے گی جو آپ چاہیں گے۔ یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ دنیا میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، تو خواہشات کی پیروی سے نکل جائیے اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کیجیے۔ اللہ اکبر، کیسا معجزہ تھا نا۔ اور پھر آگے بتایا یہ کشتی جسے کہا جائے نوح علیہ السلام کی، ہاں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کشتی نوح کو محفوظ رکھنے کا اعلان کیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر، سارے پیغمبروں کو اس طرح سے کہا جاتا ہے، ہاں، اور جھڑک دیا گیا تو اس نے اپنے رب کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ یہ جو انداز ہے نا رب کو پکارنے کا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں مغلوب ہوں، تو کیا کر، سو تو بتلا لے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا، اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا تو تمام پانی مل کر ایک ہو گیا اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا، اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا۔ تو اصل بات ہے کیا، فاحل من مدکر، تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے اس قوم کو دیکھ کے، ان کے حالات کو دیکھ کے، کہ جب قوم نے جھٹلایا، قوم نے دیوانہ پاگل جھڑک دیا، لیکن دیکھیں اللہ کا وعدہ کتنا سچ ہے، جو کہا گیا وہ ہو کے رہا۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ اس سے نصیحت لینے والے، اور آپ دیکھیں جب یہ اعلان کیا گیا تھا کسی کے وہم میں بھی نہیں تھا، لیکن کتنی صدی، تقریباً کہا جاتا ہے کہ نصف صدی قبل 1960 میں یہ کشتی کہا جاتا ہے ترکی کے ایک پہاڑ پر جودی پر کھڑی مل گئی۔ واللہ علم اب اس کی کیا حقیقت ہے۔ اسی لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے، جسے کہا جائے یعنی اس کے بعد ایک قوم کی نصیحت ہے، اور جسے کہا جائے ان کی نصیحت آموز واقعات ہے، اور اس ساری چیزوں کو کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت اہم بات ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کئی دفعہ یہ آیت آئی ہے اس صورت کے اندر، کہ کئی دفعہ آئی ہے کہ ہر قوموں کے واقعات کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بہت آسان کر دیا، اس کا یاد کرنا ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا، اس سے عبرت لینا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے واقعی آسان کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی اعجاز ہے، یہ اس کی بلاغت ہے۔ یہ کتاب انتہائی اونچے درجے کی کتاب ہونے کے باوجود کوئی شخص صرف تھوڑی سی توجہ دے دے تو اس کے معنی، اس کی بلاغت کو آسانی سے لے سکتا ہے، آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ پر لفظ یاد کر لی جاتی ہے، ورنہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کو دیکھیں، اسے یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور انسان اگر اپنے ذہن پر، اپنے دل کے، اپنی جسے کہا جائے اندر جو ایک انسان کی آنکھیں نا، اگر عبرت کی جسے کہا جائے آنکھوں سے پڑھے اور واقعی اس نصیحت سے جسے کہا جائے اس کو سنے سمجھے اور اس پر غور و فکر کرے، تو یاد رکھے انسان اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے سارے دروازے سعادت کے لے سکتا ہے، سارے خزانے جسے کہا جائے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ میں اور آپ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے جسے کہا جائے اندر کی جو آنکھیں بصیرت اس کو کھولیں انشاءاللہ، اور اللہ کی معصیت سے اس طرح کی تمام طرح کی جو غلط آلودگیاں ہیں، غلط قسم کے کام ہیں، اس سے اپنے آپ کو صاف کریں، تو یہ قرآن واقعی نصیحت کے لیے، اور اس انداز سے دیکھے گا یہ آپ کے اندر اثر کرتا ہے، اگر آپ کسی بھی تعصب کے بغیر اس کتاب کو حاصل کریں۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی تعارف کروا دیا سورہ الرحمن کے ذریعے، نیم تو بھری جسے کہا جائے یہ صورت ہے، ہاں،
اچھا، اسی صورت کے اس سے پہلے والی جو صورت ہے، اس میں بھی دیکھیں، جیسے پہلی والی صورتوں میں متقین کی بات کی گئی، سیم اس کے اندر بھی بات کی گئی کہ ان المتقین فی جنات وہنہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یقیناً کیا ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی جو اس کتاب کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں گے بس وہی جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، اور راستے اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس، اللہ الملیک، ہاں، ہر طرح کی قدرت سے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے کیسا شرف ملے گا، کیسی عزت ملے گی، اور یہ اہل ایمان کو صرف اور صرف اللہ کے پاس جانے کے پاس ملے گی۔ ہاں، تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہی وہ آیات تھیں جن کو امام ابن تیمیہ پڑھ رہے تھے، اور اسی آیت پہ ان کا انتقال ہوا جب وہ اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی بہترین اس کتاب سے نصیحت لے کر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جنت و نہروں میں، جسے کہا جائے جو اللہ کے وعدے وہ جسے کہا جائے ہمیں ملے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ قدرت والے بادشاہ کے پاس ایسی بیٹھک ہے، ایسی جسے کہا جائے جگہ ملے گی۔ دنیا میں اچھے نیبر ہو، اچھے ساتھی ہو، اچھا شوہر ہو، اچھا ہو، کتنا اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے اللہ کے ساتھ، سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے سورہ الرحمن، مزید اللہ کی نعمتیں، ہاں، سورہ الرحمن قرآن مجید کی خوبصورت انداز بیان کرنے والی صورت ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کے عجائب اور کیا، اور ساتھ ساتھ کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، جس سے انسان، ہم میں سے انسان بھی اور جن بھی، سب لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور قرآن کی تعلیم کے متعلق فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس سے بے حد رحم والے نے یہ قرآن سکھایا۔ مجھے اور آپ کو کون قرآن سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بات کرنا سکھایا۔ آج اگر وہ نہیں قوت گویائی دیتا، بات کرنا نہیں سکھاتا، تو ہم میں سے کوئی اپنی بات کہہ سکتا تھا؟ اسی لیے بتایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو تو دیکھو، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور زمین میں اس نے اسے مخلوق کے لیے بچھا دیا، کیسے بچھی ہوئی ہے نا، اور اس میں پھل ہیں، اور کھجور کے درخت جو خوشوں پر غلافوں پر والے ہیں، جو ہوشوں پر غلافوں والے، اور دانے جو بھس والے ہیں، خوشبودار پھول۔ تو اے جن و انس، اصل بات ہے کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ کئی دفعہ یہ بات آئے گی، اتنی دفعہ یہ بات آئے گی، آپ دیکھیے گا۔ اور اس کے جواب میں آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا کہنا چاہیے؟ جو جنہوں نے کہا تھا لا بشین من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، نہیں اللہ، ہم تو تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ پھر سمندر کے متعلق بتایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ کیسے سمندر آپس میں، ایک کڑوا ایک چیزیں کا آدھا میٹھا، کیسے ملے ہوئے؟ جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں بادبان اٹھائی بھی جہاز سمندر میں جو پہاڑوں کی طرح، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اب جن اور انس میں سے جو منکرین ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، کوئی نہیں باقی رہے گا۔ کون رہے گا؟ تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، بس چہرہ ہے تو بس چہرہ، جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمان و زمین میں، تمہیں اور آپ نہیں مانگے اللہ تعالیٰ سے؟ ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم جلدی تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے دو بھاری گروہ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، کیا کہا جا رہا ہے؟ اے جن و انسان کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو
نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، اور پھر کیا، اور پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، تو وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا اس دن جب یہ کیفیت ہوگی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے، اور پھر کیا ہوگا، بس فیصلہ چکا دیا جائے گا، یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، مجرم اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یہی ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ پھر آگے جنت کا بتا دیا، یہ تو مجرموں کا انداز ہوگا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دو باغ ہیں، اللہ کا ڈر جنت کی کنجی ہے، ایک نہیں ملیں گے، دو باغ ملیں گے، اللہ اکبر، اور کیا، ذوات افنان، دونوں بہت شاخوں والے، فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے جو بہہ رہے ہیں، ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں، ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے جن کے بستر موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے، ان میں نیچے نگاہیں والی عورتیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی نے انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کے لیے احسان کرتا ہے، ہاں نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی اس کے بجائے کچھ اور دیں گے، اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے نیکی، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہیں، اور کیا، دونوں سیاہی مائل گہرے سبز، پھر کیا ہوگا، ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے، ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کی درخت اور انار، فیہن خیرات حسان، ان میں کئی خوبصورت، یعنی خوبصورت عورتیں ہوں گی، اللہ ہماری بھی سیرت اچھی کر دے، ہمیں بھی خوبصورت کر دے اس قرآن کے نور سے، اور پھر کہا سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں رکی ہوئی ہیں، ان سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، وہ ایسے قالینوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جو سبز ہے اور نادر اور نفیس ہے، اور آخر میں بات کر دی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت برکت والا ہے، بہت زیادہ بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے، اللہ کا نام جس چیز میں چلا جائے وہ ہر چیز برکت بن جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر کام کو اپنے رب تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے والا بنائے۔ سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الواقعہ کا نام قیامت کے نام پر رکھا گیا، کیوں؟ کیونکہ قیامت کا نام واقعہ ہے، یعنی ہر حال میں پیش آنے والی، ہر حال میں پیش آنے والی گھڑی ہے، قیامت کے دن انسانوں کے تین گروپ بن جائیں گے، پہلا وَكُنْتُمْ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور تم تین لوگوں کے لوگ ہو جاؤ گے، تم تین قسم کے لوگ ہو جاؤ گے، پس دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور جو پہل کرنے والے یعنی آگے بڑھنے، وہی تو آگے بڑھنے والے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، آپ دیکھیے کون ہے یہ آگے بڑھنے والے، اسی لیے ان کے بارے میں بتائیے صحابہ رضی اللہ عنہم، اور ہر وہ اعلیٰ ترین مسلمان جو واقعی صالحین کی صحبت میں، صالحین کی جسے کہا جائے اس کی سیرت ہے تو نیکی اور تقوی میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، اسی لیے ان کے متعلق بتایا والسابقون السابقون اولئک المقربون جی فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، جو پہل کرنے والے وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ قریب کیے ہوئے نعمت کے باغوں میں، یہ بہت بڑے جماعت پہلوں سے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہوں گے، اللہ کرے ہم انہی میں سے ہو جائیں،
اسی لیے بتایا کہ سابقوں کو ملنے والے انعامات کا جو مقرب ہے نا، ان کو کیا کیا ملے گا؟ فی جنات و نعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضوعہ متکئین علیہا متقابلین، یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں نعمتوں کے باغ میں، بہت بڑی جماعت پہلو سے، اور تھوڑے سے لوگ پچھلوں سے ہوں گے، سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں۔ کبھی آپ نے ایسا بستر دیکھا؟ نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں تھوڑی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے دے دے۔ لیکن کل ہوگا وہ سونے جواہرات تھا، ان پر تکیا لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، ایسے کوزے اور ٹوٹی والی سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ بہکیں گے، اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت، اللہ اکبر، یہ پہلی غذا ہوگی جو ملے گی جس کی وہ خواہش رکھتے ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو فراق آنکھوں والی چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح، چھپنے کے لیے کہا ہے نا عورتوں کو، جو اپنی اپنی جسے کہا جو خوبصورتی کو چھپاتی ہیں، عورت تو ہے ہی کہ پوری کی پوری عورت، تو پھر چھپا کر رکھے ہوں گے، تو کل اللہ چھپا کر کیا کچھ نعمتیں دینے والے ہیں۔ اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، وہ اس میں نہ بےہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ گناہ کی ڈالنے والی بات، مگر کیا کریں گے؟ اللہ قیلن سلام سلامہ، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے، سلام ہے، صرف سلامتی ہے، بس جو جنت میں پہنچ گیا بس وہی سلامتی ہے، اس کے بغیر تھوڑی سلامتی۔ اسی لیے بتایا اصحاب الیمین کا حال بھی سن لیں، وہ کیا ہے؟ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مقدود وطلح مندود وظل ممدود، اور دائیں ہاتھ والے، اللہ کرے ہم سابقون السابقون میں۔ اب یہ دوسری کیٹیگری ہے، اگر وہاں نہیں گئے تو کم سے کم اللہ ہم میں سے کوئی اس کیٹیگری میں آ جائے انشاءاللہ۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، دائیں ہاتھ والے وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے ہوئے ہیں، اور ایسے کیلوں میں جو تہ بتہ لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائیں جو خوب پھیلا ہوا، اور ایسا پانی جو گرایا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے بستروں میں بلا شبہ ہم نے ان بستروں والی عورتوں کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا، بس ہم نے انہیں قواریاں بنا دیا۔ سب کی ایج کیا ہوگی؟ 30 سے 33۔ آج تو ہو سکتا ہے بڑھاپے میں انتقال ہو، ینگ ایج میں انتقال ہو، لیکن کل کیا ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم عمر بنا دے گا، کتنی پیاری ہو جائیں گی بیویاں جو خاوند کی محبوب ہوں گی، یعنی شوہروں کو بہت اچھی لگیں گی ان کی ہم عمر۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے۔ اب یہ جو ہے نا، اس میں پچھلوں میں سے بھی، اور جیسے کہا جائے پہلوں میں سے بھی بڑی جماعت اس میں سے ہے۔ اب بائیں ہاتھ والی، اللہم لا تجعلنا منہم، اصحاب الشمال، وأصحاب الشمال أصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، بائیں ہاتھ والے وہ ایک زہریلی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں سیاہ دھوئیں کے ساتھ سائی میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ باعزت، بے شک وہ اس سے پہلی نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، یعنی کتنی دنیا کی نعمتوں میں پلے ہوئے زندگی گزاری، لیکن آج کیا ملے گا؟ وہ بہت بڑے گناہ یعنی شرک پر اڑے رہتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کیا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی؟ انداز دیکھیے، کہہ دیجیے بے شک تمام پچھلے اور پہلے ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً اکٹھا کیے جانے والے ہیں۔ اب آگے سے اللہ تعالیٰ نے عقل و فکر کے حاملین سے مخاطب کر کے فرمایا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو کیا تم نے دیکھا وہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر جو آپ کو یاد ہے سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں اپنی جو ان کی 100 بیویاں تھیں سب کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے جسے کہا جب بچہ ہوگا پھر وہ اللہ کے راستے میں، اگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو کیا ہم ہی کام کرنے والے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ہی پیدا کرنے والے، اور ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس بات سے کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگ لے آئیں اور نئے سرے سے تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے، اور بلا شبہ یقیناً تم پہلی دفعہ پیدا ہونے کو جو جان چکے ہو تو تم نہ کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب تم پہلی دفعہ پیدا ہو چکے تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے، دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے؟ افرأیتم ما
تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. بہت تم کو وہ ہے نا کہ ہمارے بچے ہماری، اب اللہ تعالیٰ کرے زراعت کو بھی تو دیکھو، کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بولتے ہو؟ تم نے جسے کہا جائے بیج لائی، تم نے ڈالا، اتنا زبردست جسے کہا جائے چیری کا درخت نکل گیا، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم کیا ہو؟ تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ گے کہ بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے، بے شک ہم بے نصیب ہیں، بل نحن محرومون، ہم تو محروم کر دیے گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگین سوال اٹھائے، افرأیتم الماء الذی تشربون، اب وہ پھر کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، تمہاری کیا طاقت ہے تم اٹھا کے پی سکو جب تک اللہ کا اذن نہ ہو؟ تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دے، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اصل بات ہے اتنی نعمتیں لینے کے بعد انسان کا رویہ کتنا جسے کہا جائے جھٹلانے کا ہے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا ہے۔ اسی لیے کہا افرأیتم النار التی تورون، پھر کیا تم نے دیکھی وہ آگ جو تم سلگاتے ہو؟ اپنے اپنے اون کو آن کرتے ہیں نا، چولہوں کو آن کرتے ہیں، ہم تو بس ایک بٹن دباتے ہیں، ایسے نوب کو گھماتے ہیں اور آن ہو جاتا ہے، ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا؟ یا ہم ہی نے پیدا کرنے والے ہیں، اور ہم ہی جسے کہا جائے ہم نے ہی ایسے مسافروں کے لیے ایک نصیحت اور فائدے کی چیز بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس آگ کی نعمت دی ہے جس کی روشنی میں دیکھیں کیا کچھ کام ہوتے ہیں نا، تو یہ سب کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ایک درخت کے ذریعے سے بتا دیا گیا، ہاں، اور یہ کس کس طرح سے سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اصل بات ہے میں اور آپ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا کر اللہ کی ذات کو فراموش کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جسے کہا جائے کہ اس کی نعمتوں کا صحیح انداز سے شکر ادا نہیں کرتے کہ جو نعمت دے تو اس کو نعمت کو اسی کی خوشی کے لیے استعمال کیا جائے جس نے وہ نعمت دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ دعا کیا کیجیے، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک۔ سورہ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الحدید مدینے میں نازل، اس سے پہلے ساری سورت کیا تھی؟ مکی۔ مدینہ میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے قدر سکون تو آ گیا تھا، مگر ہجرت کر کے آنے والے سب لوگ ابھی بہت زیادہ لٹ پٹ کے آئے تھے، مراد ہے کہ ان کے پاس کچھ ساز و سامان نہیں تھا، تو ان کو بسانے اور زندگی گزارنے کے وسائل کے اعتبار سے نہایت کمزور تھے۔ مزید یہ کہ قدم قدم پر بہت طرح کی جو بیرونی سازشیں بھی تھیں، پھر بچاؤ اور تحفظ کے لیے جنگوں کا سامان بھی تھا۔ مزید آئے روز جسے کہا جائے ایک روز نہ روز ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کا جسے کہا جائے مطلب ان کو کیسے ان کے پاؤں پر کھڑا کیا جائے، ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ اس کے لیے مال کی اشد ضرورت تھی۔ ایسے حالات میں نازل ہونے والی صورت میں اب اس صورت کو نازل کیا گیا اور مسلمانوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان کا مہینہ تو مجھے اور آپ کو بھی تو دیا جا رہا ہے، اور سے سنیے گا کیا انفاق کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمینوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا۔ پچھلی قومیں چلی گئیں تو بعد میں آنے والے ان کے جانشین بن گئے، پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے لہم اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ ایمان لا کر کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، اور اجر عظیم کیا ہے، اجر کبیر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اسی لیے بتایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں خرچ کرتے، جبکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے۔ تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ یہ عمل بعد میں کرنے والوں کے برابر نہیں ہے، یعنی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اس میں یعنی اس فتح مکہ کے ساتھ یعنی اس سے پہلے جنگ کی، وہ بعد میں آنے والوں کے برابر نہیں، یہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور ان سب سے
اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ کون ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے مجھ سے اور آپ سے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له وله اجر کریم۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اچھا قرض، تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر ہو۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں دینا چاہتا اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کو قرض کا نام دیا۔ آپ جو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں نا صدقہ خیرات، یہ اللہ اپنے ذمہ اس کو قرض دیتا ہے، یعنی جو تم صدقہ کرو گے یہ اللہ کے ذمہ تمہارا قرض ہے، اور وہ ہر صورت اپنا جسے کہا جائے اس کو پورا کرے گا جو تم سے اس نے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے کہا وہ ہر صورت تمہیں واپس کر دے گا، اس لیے بتایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ بلا شبہ صدقہ کرنے والی مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گنا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ لیکن اس کے برعکس اتنا کچھ سننے کے باوجود کچھ بھی نہ نکالا تو پھر اس کا انجام دیکھیے کہ جو لوگ مال کو روکتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو منہ موڑ جائے تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا بے پرواہ ہے، بہت تعریف والا ہے۔ یعنی اگر آپ نہیں دینا چاہتے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اللہ کے راستے میں اللہ کے مال سے دیتے ہیں اور اللہ کیسے اس کو آپ کو جسے کہا جائے کتنا کئی گنا جسے کہا جائے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ آج بھی دیکھیے پورے گلوبل سطح پر مسلمانوں کی کیا حالت ہے، فلسطین کو دیکھے، سارے ممالک کو دیکھے، مختلف آرگنائزیشن کو دیکھیں، ہر کوئی جسے کہا جائے ایک کرائسس کا شکار ہے۔ اللہ کرے جو ہم اپنی مال تعیشات میں لگاتے، لگژریز میں لگاتے، تھوڑا کم کر کے ایسی جگہوں پر دیتے ہیں جو زندگی کی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، جن کے پاس سانس لینے کے لیے جسے کہا جائے ان کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ خرچ کر سکیں۔ اللہ کرے میں اور آپ اپنے پیاروں کے ساتھ ساتھ اور جسے کہا جائے میں کہنے کا مقصد ایک بین الاقوامی سطح پر دیکھیں کہاں میرے مال کی ضرورت ہے، کہاں میں دے سکتی ہوں۔ اسی لیے بتایا کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میرے اور آپ کے دل، ہاں ایمان والوں کے دل ڈر جائیں۔ اب دیکھیں کہ اس صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو صاحب دل مسلمان کو، ہم میں سے جو صاحب دل ہے، جس کا دل زندہ ہے، اس کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہی کے 17 سال بعد مسلمانوں کو جھنجھوڑ دینے والی یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا تھی؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، میں اور آپ ایمان والے، وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے؟ اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں قرض حسنہ دو، جھک رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے اللہ کی یاد سے، دل جھکے ہوئے، اب جسے کہا جائے اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس سے خرچ کر رہے ہیں، تو وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ تاریخ کے ایک مشہور عابد کون؟ امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو تھے، چوری کرتے تھے، ماہر تھے، سب سے بڑی جسے کہا جائے ان کی ایک دہشت تھی۔ اس علاقے سے تاجروں کا کوئی قافلہ بھی ان سے سلامت نہیں گزرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، کسی گھر میں چوری کی غرض سے داخل ہوئے۔ اب جو گھر کا مالک تھا نا وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں سورہ الحدید کی تلاوت کر رہا تھا، اسی آیت کی۔ اب کیا ہوا، فضیل بن عیاض چھپ کر سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا تو دل پر چوٹ پڑی۔ اب دیکھیں انسان گناہ کرتا ہے، فطرت جسے کہا جائے مسخ ہوتی ہے، لیکن قرآن کا جو نور ہے نا، اگر واقعی اندر ذرا سا بھی جو فطرت کی شمع، جو ایک وہ ہلکا سا بلب بھی جل رہا ہے نا، تو یہ قرآن کی آیت کیسے دل پر چوٹ پڑتی ہیں۔ فوراً پکار اٹھے، اے اللہ وہ وقت آ گیا، اے اللہ وہ وقت آ گیا، میں ڈر گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں۔ آج ہم میں سے کوئی ہے
اب ہم سب گناہوں سے چور ہو کے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف آیت سنتے جا رہے ہیں، کیا ہم کہتے ہیں اللہ میں ڈر گئی، میں ڈر گئی، میں پکار اٹھی کہ ہاں وقت آ گیا ہے، ہاں کسی وقت بھی میرا وقت آ سکتا ہے، ہم میں سے کسی کا وقت بھی آ سکتا ہے، تو اللہ سے توبہ کی اور وہیں سے واپس آ گئے۔ ایسی توبہ تو امیجنیشن ملائیے، راستے میں تاجروں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان کا امیر کہہ رہا تھا کہ یہاں سے اپنے جانوروں کی گردروں سے ٹولیاں اتار لو اور کوئی شخص بات نہ کرے، یہاں سے فضیل کا علاقہ شروع ہو رہا ہے۔ اسے پتہ چل گیا تو اس کے حملے سے کوئی ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ جب فضیل رحمہ اللہ نے یہ بات سنی تو بلند آواز سے کہا بھید دڑک ہو جاؤ۔ فضیل اللہ سے ڈر گیا، فضیل اللہ سے ڈر گیا اور اس نے توبہ کر لی۔ بعد میں وہ تاریخ کے مشہور ترین عالم اور عابد بنے۔ یہاں پہ رک کے سوچیں، کیا ہم اپنے رب سے ڈر گئے؟ اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اور آپ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں؟ کیا ہم نے گناہوں کے چھوڑنے کا عزم کر لیا ہے؟ اب اگر یہ رمضان یہ عزم نہیں کیا تو سوچئے میں اور آپ پھر کب کریں گے؟ خود ہم سب سوچ لیں۔ اسی لیے آج کیوں نہیں کرتے ہم ارادہ؟ یہ دنیا کی حقیقت، دنیا کی محبت، اسی لیے کہا اکثر لوگ دین اور آفت کے معاملے میں غافل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا کی حقیقی زندگی اس کو ہمیشہ کی زندگی بنا کر بیٹھے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں دنیا کی جو حقیقت ہے، اس کی جو اصل جگہ ہے وہ بتاتے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے، بس ایک کھیل اور تماشا اور دل لگی اور بناؤ سنگار اور تمہاری آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا۔ آج ہر کوئی اپنے آپ کو جسے کہا جائے بڑا دکھانے میں لگا ہے، اور اموال اور مال میں، اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش۔ آج یہی تو ریس ہے، کون مال میں بڑھ گیا، کون جسے کہا جائے اولاد میں بڑھ گیا۔ اس بارش کی طرح اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے پہ بڑائی جتاتے ہیں، ایک دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اپنی اور مال اور اولاد کو ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں سے غافل ہیں، اس بارش کی طرح جیسے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کھیتی اگتی ہے تو وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشندی ہے۔ اور اصل بات کیا ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت؟ اور وہ کیا بتا دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سوائے جسے کہا جائے زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو دھوکے کو سمجھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ کہا کہ یہ تو دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ سمجھ گئے دھوکا؟ تو آپ کیا کریں؟ دھوکے میں پڑ جائیں؟ نہیں، اب کیا کریں؟ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ رمضان کا مہینہ، ہر بندہ کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہاں، آپ سوچئے میں کسی سے بات کر رہی تھی تو کسی کا کچھ مسئلہ تھا، میں سن رہی تھی تو وہ جس طرح بتا رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ میں اپنی کوشش کو دیکھوں میں کہاں کھڑی ہوں۔ بس اوقات آپ بتا رہے ہیں آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کے لیے، لیکن جب دوسرے کی بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی کہیں نہ کہیں کوشش لوگ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے بس زندگی کو دھوکے کا سامان سمجھ کے کیا کریں؟ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف اور ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی، کس کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اور وہ اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مانگ لیجیے اللہ تعالیٰ سے سارے فضل، ساری جسے کہا جائے بھلائیاں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اسلام میں 6 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک چیز ہے تقدیر۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اور جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے وہ سب اللہ کے منصوبے کے مطابق ہے۔ اس کی
اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے بلا سے آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ہاں آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں، آپ کی زندگی کے جو منصوبے چل رہے ہیں، ہاں آپ کی اجازت کے بغیر ہیں کہ نہیں، بس ہو رہے نافذ ہو رہے ہیں، آپ کو اچھے لگے نہ لگے، اس پر ایمان لانا ہے کہ یہی میرے لیے بہتر ہے اور ایسے ہی ہونا تھا، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، تب آپ جسے کہا جائے کامیاب ہے۔ لیکن اکثر لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے جسے کہا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیریں بنائی ہیں تو اس سے خوش نہیں ہیں، اسی لیے تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ جب آپ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف خیر و خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہی کتاب میں ہے، اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے کہ ہم اس سے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، ایسا نہ ہو جو نہیں ملا بس اس کے غم میں ریگریٹ کرتے رہیں، اور نہ اس پر بھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ مال ہے، ہاں، اور کچھ لوگ بیچاری بڑی ایسی زندگی گزار ہیں، آپ کو نہیں پتا جو ہے اللہ نے رکھا وہ اس کے لیے بہتر ہے، آپ کو مال نہیں ملا یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جب ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی اور طے شدہ ہے، جب آدمی یہ مان لیتا ہے تو پھر جب کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے تو کیوں آدمی اس پر اترانا شروع کرتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ تو میری محنت سے ملا، ہاں اصل بات ہے یہ سارے اللہ کے منصوبے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز عطا کی، اس لیے کیا ہے، اسی لیے یہ چیز مجھے میسر آ گئی۔ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو آدمی ان پر کیوں اتنا زیادہ غمگین ہوتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے، پھر میری کوشش اسے روک نہیں سکتی تھی۔ آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اپنے جانتے کوشش کی لیکن کیا کہا تھا، اللہ کی تدبیر ہے، جو اللہ کی پلاننگ ہے اس سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا، ہم میں سے کوئی نہ اپنے بچوں کو نہ خود کو کسی چیز سے نہیں بچا سکتے، جو آپ کی زندگی میں ہونا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، ہاں اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا، میں اور آپ بس اس پہ ایمان لیا، اس لیے اس میں افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے، کوئی چیز چلی گئی مرض چلا گیا، اولاد چلی گئی، کوئی چلا گیا، کچھ بھی ہو گیا ان یوزول چیز جو آپ کو نہیں اچھی لگ رہی، لیکن اس میں افسوس نہ کیجیے، ہاں دراصل تقدیر پر ایمان آدمی کو تکبر مایوسی سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی لیے آخر میں بتایا عیسائیوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کر لیا کہ دنیا سے منہ موڑ کر، انسانوں سے ناتا توڑ کر کسی صحرا میں جا کر ایک طرح سے اپنے آپ کو بند کر لیا اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اس مشغولیت میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز سے انہوں نے تعلق توڑ دیا، یعنی شادی بھی نہیں کرتے، اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی، دوست احباب رشتہ داروں ان سب کو چھوڑ دیا۔ یہ یاد رکھیے انسانی فطرت کے خلاف ہے، جبکہ اسلام تو اسی خالق کا بنایا ہوا ہے جس نے انسان کی فطرت بنائی، وہ اپنی ہی بنائی فطرت کے حکم کے خلاف کیوں کر حکم دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور اسے انجیل دی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی جنہوں نے اس کی پیروی کی، نرمی اور مہربانی رکھ دی، اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی، یہ خود سے کیا تھا، وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رضوان اللہ، کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جسے کہا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے جو کنارہ کشی تو انہوں نے خود ایجاد کر لیتے، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، مگر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ہم نے ان کے لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دے دیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں، ہاں جب میں اور آپ اللہ کا حق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رہبانیت کا حکم نہیں دیا۔ آج بھی ہمارے بہت سے ایسے سب سے ملنگ قسم کے صوفیہ قسم کے لوگ جو عبادت کے عجیب طریقے ایجاد کیے ہوئے اللہ کرتے رہو، مطلب کوئی کہہ رہا تھا ریسنٹلی کہ ہمیں بلایا جاتا ہے بس اللہ اندھیرا کمرہ کرتے جاؤ، یہ سب آپ دیکھیے یہ عیسائیوں، رہبانیوں،
ہندوؤں اور سادھوؤں کے اندر ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے نبی نے امت کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت میں موجود ہے، وہی حق ہے، اور اسی پر چلنے سے نجات ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ صرف اسی راستے پر گامزن رہیں، ورنہ اس کے بغیر تو ہلاکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حال میں جو اسلام کا طریقہ تعلیم ہے، ہاں رہبانیت نہیں ہے، اسلام سب کے ساتھ رہ کر جسے کہا جائے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل آئسولیٹ نہیں کرنا چاہتے، ہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور قرآن و سنت میں جو بھی جس طرح سے بھی حق بتایا گیا اس پر چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیرا سسٹر کثیرا فاطمہ واحسن مجھے الجزاء۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر فاطمہ، میں عائشہ بات کر رہی ہوں، مجھے آپ سے ایک دو مسئلے پوچھنے تھے، تو میں آپ کو کال کر لوں اس کلاس کے بعد؟ جی مجھے ابھی آپ نہیں 10 منٹس کے بعد ایٹ لیسٹ نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 10 منٹس کے بعد؟ جی جی، قیام اللیل کی اس کے کچھ ٹھیک ہے، پوچھنا تھا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔